اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ثلاثی مزید فیہ کے باب افتعال کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اور آئیے بغیر کسی تاخیر کے ان الفاظ کی دنیا میں غواصی کرتے ہیں، غوطہ زنی کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عربی زبان جو ہے وہ آسان ترین زبانوں میں سے ایک زبان ہے۔ بس تھوڑا سا ڈسپلن کر لیں اگر اپنے آپ کو، تو سٹیپ بائی سٹیپ اگر آپ اس کو سیکھتے رہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ پہ قرآن مجید کی پرتیں کھلنی شروع ہو جائیں گی۔ اب سب سے پہلی بات، جب آپ گرامر سیکھتے ہیں نا، تو عربی دانوں نے کیا کیا ہے، 3 الفابیٹس فا، عین اور لام، یہ آپ کو دیے ہیں۔ ساری گرامر، ڈکشنری، ڈکشن، کانٹینٹ اس کے اندر گھومنے ہیں، یعنی سانچے بنے ہوئے، ٹیمپلیٹس بنے ہوئے، الفاظ کو ان سانچوں کے اندر ہم نے فٹ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے انگریزی زبان میں فارمز ہیں، بلیو، بلیوڈ، بلیوڈ، تو پہلی فارم بلیو، پھر بلیوڈ، پھر بلیوڈ ہے۔ ایسے ہی یہاں پر ہمیں فارمز ملیں گی، لیکن اس کی جو ڈائیاں، جو سانچے وغیرہ ہوں گے نا، وہ فا، عین، لام میں فٹ ہونے ہوں گے۔ اچھا، پھر جب ایک ڈائی سے دوسری ڈائی میں کوئی لفظ شفٹ ہوگا نا، تو پھر اس کے اندر معنوں میں تنوع آ جائے گا، ڈائیورسٹی آ جائے گی، ایک نیا شیڈ جو ہے وہ داخل ہوگا۔ مثال کے طور پہ آج کے باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ، تو آج کے دروازے کا نام ہے افتعال۔ اب اس میں فا، عین اور لام ہے، تو یہ باب پہچاننے کے لیے شروع میں الف اور فا کے بعد تا لگا ہوگا، شروع میں الف اور پھر فا کے بعد تا، تو اس طرح یہ بن جائے گا حسین بھائی افتعال۔ تو یہ افتعال کے ساؤنڈ پہ ہم الفاظ اپنے لاہور میں، پاکستان میں، اردو سپیکنگ ورلڈ میں ہم بولتے رہتے ہیں، جیسا کہ اقتدار، افتعال، اجتہاد، افتعال، انتظار، افتعال، انتخاب، افتعال، انتقال، افتعال۔ اچھا، اس ڈائی میں جتنے بھی الفاظ آئیں گے ان میں یہ کچھ صفات ہیں، مثلا وہ لازم ہوگا۔ لازم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا تعلق ہماری ذات سے ہے، زید بھائی، جس کا تعلق ہماری ذات سے ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ فعل لازم ہے، یعنی انگریزی میں ہم اس کو کہتے ہیں انٹرانزٹیو ورب۔ ایسا ورب جس میں آبجیکٹ نہیں ہوتا، عمل خود کرنے والے کی طرف ہی پلٹ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے اجتہاد کرنا ہے تو مجتہد جو ہے وہ خود ہی اجتہاد کرے گا، خود ہی کوشش کرے گا، خود ہی کتابیں پڑھے گا، خود ہی کلاسک لٹریچر کو پڑھے گا، قرآن حدیث پہ نظر کرے گا۔ اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ عورتیں جو ہیں وہ کیوٹیکس لگاتی ہیں۔ اب کوئی خاتون یہ پوچھے کہ بھئی میری نماز ہو جائے گی اگر میں نے کیوٹیکس لگائی ہوئی ہے؟ اب ظاہر ہے قرآن کی کوئی ایک آیت اس موضوع کو ایڈریس نہیں کر رہی، سمپل اینڈ پلین۔ اسی طرح نبی اللہ کی کوئی حدیث اس جو پروپوزیشن ہے اس کو حل نہیں کر رہی۔ تو اب جب قرآن حدیث میں آپ کو کوئی حکم نہیں مل رہا، تو پھر اس کے بعد اہل علم، ایسے اہل علم جن کا بڑا وسیع مطالعہ ہو، بڑی گہری لٹریچر پر نظر ہو قرآن اور حدیث پہ، پھر وہ کیا کریں گے؟ اجتہاد کریں گے، اس نئے مسئلے کو حل کریں گے۔ اور پھر اس کے بارے میں مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو فالو کرنے والے جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجتہد صحیح اجتہاد کرے تو ڈبل اجر ملے گا، اور اگر وہ غلط اجتہاد کر دے تو پھر ایک اکہرا اجر اس کو پھر بھی ملے گا، بے شک اس کے فالوورز ملینز میں ہوں اور اس کے کسی بھی فتوے پہ وہ عمل کر رہے ہوں، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کو اجر ملنا ہی ملنا ہے، کیونکہ یہ باب افتعال ہے، اجتہاد، کوشش کرنا، کاوش کرنا، اہتمام کرنا، مبالغہ کا مفہوم اس میں پایا جاتا ہے نا، تو اس لیے یہ اجتہاد ان معاملوں میں ہے۔ اور پھر اسی سے اجماع آگے نکلا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جو ہے کسی ایک مسئلے پہ جب اکٹھی ہو جائے گی تو وہ میری امت کبھی ناحق پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، وہ جس پہ اکٹھی ہوگی، جس پہ جمہور کا مذہب ہوگا وہ حق ہی ہوگا۔
تو یہ اس طرح سے معاملات چلتے ہیں. یہی الاسٹیسٹی اللہ تعالیٰ نے مذہب میں رکھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اشارے دے دیے ہیں, اصول دے دیے ہیں, ساری باتیں اللہ نے ڈیٹیل میں بیان نہیں کی تاکہ امریکہ والے لوگوں کے لیے بھی سکوپ رہے, برازیل والے لوگوں کے لیے بھی سکوپ رہے, 7 کانٹیننٹس میں جہاں جہاں لوگ انسان آباد ہیں وہاں وہاں سکوپ رہے گا. وہ اس مذہب کو اپنے کلچر اپنے مطابق حل کر لیں گے. موٹی دلیل اس پہ آخری بات سمجھ لیں, اللہ تعالیٰ نے ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دیے, اسٹرکچر کوئی بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈری بتا دی ہے کہ اس باؤنڈری کے اندر رہتے رہتے ایسے کر لو ایسے کر لو ایسے. مطلب لباس ہے, اب اللہ تعالیٰ نے کوئی لباس نہیں ڈیفائن کیا اسلام نے کہ یہی لباس پہننا. ذاکر نائک صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا کوٹ پینٹ پہنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, لباس کے بارے میں اللہ کے نبی نے وضاحت کر دی کہ ٹائٹ فٹنگ نہ ہو, وہ فگر ہگنگ نہ ہو, خواتین مردوں کا سب کا بتا دیا, وہ اصول بتا دیے. بس اس میں وہ کچھ بھی ہو, وہ لنگی ہو, وہ چاہے پینٹ کوٹ ہو, وہ چاہے شلوار قمیض ہو, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تو بات تھی ذرا ٹاپک کو کھولنے کے لیے. اجتہاد. انتظار, عربی زبان میں کہاوت ہے الانتظار اشد من الموت. انتظار جو ہے موت سے بھی برا ہوتا ہے. انتظار کی گھڑیاں کہتے ہیں ختم ہوئی. تو یہ انتظار کیوں؟ کیونکہ یہ بڑا شدید ہوتا ہے, بڑا سخت ہوتا ہے, اس میں بڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے. تو انتظار بڑی بری چیز ہے, اللہ انتظار سے بچائے. انتخاب کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. انتخاب کرنا کوئی آسان کام ہے؟ لوگوں کو میرٹ پہ سلیکٹ کرنا, لوگ پہلے تو آپ کو کرنے نہیں دیں گے انتخاب. وہ پہلے سے ہی فیصلے سنانے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے, فائلیں پہلے ہی تیار ہوں گی. تو انتخاب مشکل کام ہے. انتقال بھی بہت مشکل ہے. منتقل ہونا, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بہت مشکل ہے. لوگ اپنے آبائی گھر نہیں چھوڑ کے جاتے. انتقال کو یہ ایک کلچر سے پوچھیں 7 بھائی سے کہ آسٹریا کیا آسان طریقے سے چلے گئے, دل پہ پتھر رکھ کے گئے ہیں, اپنی والدہ کو چھوڑ کے گئے ہیں, گھر والوں کو بیوی بچوں کو چھوڑ کے گئے ہیں. although I'm not sure you live with your family over there. تو بڑا مشکل ہے یہ سارے ڈیسیژنز, یہ آسان نہیں ہے. اسی لیے وہ انتقال کو کہتے ہیں کہ وہ صاحب انتقال کر گئے, وہ دنیا سے آخرت کی طرف چلے گئے. تو یہ باب افتعال ہے. اقتدار بھی کہاں کوئی کرسی نہیں چھوڑتا, کہاں اقتدار انہوں نے آپ کو دینا, جناب نہیں دے رہے وہ آپ کو. اسی طرح ایک لفظ ہم نے ثلاثی مجرد میں پڑھا تھا, جہادہ, اس نے کوشش کی, اسی جہاد سے ہے نا. لیکن جب اس ڈائی میں پھینکیں گے آپ اس لفظ کو, جہادہ کو باب افتعال میں پھینکیں, تو یہ بن جائے گا اجتہادہ. اس نے ہر پاسبل ود ان کیپیسٹی, جو اس کے ساتھ کیپیسٹی میں جو ذرائع تھے ان کو استعمال کر کے اپنی بیسٹ ایفرٹ پٹ کی. اس کو کہتے ہیں اجتہادہ. یہ جہادہ ہے, صرف کوشش کی. یہ ہے ہی پٹ ہز بیسٹ ایفرٹ. اسی لیے یہ لفظ اجتہاد باب افتعال سے ہے, کیونکہ اجتہاد میں ایفرٹ ہے, اجتہاد میں انٹلیکٹ استعمال ہوتا ہے, اجتہاد میں قیاس کرنا پڑتا ہے, اجتہاد میں مطالعہ کرنا پڑتا ہے, اجتہاد میں لائبریریز میں جانا پڑتا ہے, اجتہاد میں علماء کی جوتیوں میں بیٹھنا پڑتا ہے, پھر کہیں جا کے اجتہادہ کا مقام انسان پاتا ہے. ورنہ اتنی جلدی کیسے؟ مجتہد چھوٹا مقام تو نہیں ہے. جو غلط بھی بات کرے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہہ رہا اجر پھر بھی اس کو ملے گا. تو یہ اجتہاد آسان نہیں. اسی طرح مبالغہ کیسے ہے؟ مبالغہ اس طرح سے ہے کہ اجتہاد میں بات کو پالش کر کے ریفائن کر کے اس کے سارے پہلوؤں کو نمایاں کیا جائے. مبالغہ سے مراد یہ ہے اس کو ایک ریفائنڈ شکل میں اس کو پیش کیا جائے. اجتہاد میں سارے پہلوؤں کو ایڈریس کیا جاتا ہے, اور اہتمام میں یہ ہے پہلے کوشش کی جاتی ہے, کتابیں پڑھی جاتی ہیں, لائبریریز میں جایا جاتا ہے. تو اس طرح سے پورا ایک پیکیج ہوتا ہے. یہ سارا پورا پیکیج ہی ہے یہ اقتدار, اجتہاد, انتظار, انتخاب, انتقال. اب دیکھیں نا, کسبہ ایک لفظ ہے, اس نے کمایا. کسبی سنے نا, تائی کسبی ڈاکٹر صاحب. تو اکتسبہ بڑی زبردست آیت ہے سورہ البقرہ کی, لہا ما کسبت, جس نے نیکی کی نا اس کو اجر ملے گا. ولہا مکتسبت. اچھا, نیکی کے لیے کسبہ یوز کیا اللہ تعالیٰ نے آیت میں, نیکی کے لیے, کہ نیکی دا اگر سوچو گے نا تو تانوں اجر مل جائے گا, کوئی محنت نہیں کرنی. ہونے تسی سوچو گے امے ساتھ سوچن گے بھئی آج رمضان ہے میں 10 مسکیناں نو کھانا کھوانا ہے, ابھی انہوں نے ساتھ کو پیسے دیے نہیں, ڈیوٹی لگائی نہیں, بیٹھے بیٹھے the idea cropped up and some of the corner of her brain, اس کے دماغ میں ان کے کوئی آئیڈیا آیا, یہیں سے اجر سٹارٹ ہو گیا. یہ نیکی کا یہ ہے. اور پھر اتنا بھی نہیں,
تو سعد کو بتایا تو سعد نے آگے سوچا کہ امی 10 کی بجائے اگر 20 کو کھانا کھلا دیں، اہتمام کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کا کمپیوٹر ڈیٹا فوری فرشتوں نے ریڈ کر کے پٹ کیا ہے، اللہ علام الغیوب ہے، تو وہ 10 کا 70 گنا تک چلا گیا۔ یہ نیکی کا معاملہ، آپ سوچیں اور اجر تیار۔ ارسل میں سمجھا پا رہا ہوں آپ کو، آپ سوچیں، نیکی کا سوچنے پہ ہی اجر ہے۔ اور لیکن اسی آیت میں، اسی فریز میں، اسی کلوز میں برائی کے لیے کہا علیہا مکتسبت، یہ والا لفظ کہ برائی سوچو تو کوئی نہیں لکھنا اللہ نے۔ یہاں کوئی سوچے اچھا جی روزہ کھلے گا نا، پہلی فلم دیکھنی ہے، جان دیا نا لی، ہاں بڑے دن ہو گئے نہیں، ایک ہفتہ لنگ گیا، عشرہ مکمل ہو رہا ہے، بڑا اپنے آپ نے ریزسٹ کر لیا ہے، بڑا ریسٹرین کر لیا ہے، کوئی گل نہیں، کیونکہ شیطان قید ہے نا، نفس تو نہیں قید، نفس تو آزاد ہے، شیطان قید ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا بھی، اچھا نہیں لکھا۔ اچھا اس کے بعد اس نے فون بھی کر دیا، یار ڈاکٹر صاحب آج مووی دیکھنی ہے، انی بھی نیکی چنگی نہیں، درس بھی سن لیا، دل صاحب نے بھی سن لیا، باب افتیال بھی پڑھ، ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں چلو ہاں ٹھیک ہے، بعد لیلۃ القدر آئے گی، وی ول ڈو استغفار، وی ول ڈو توبہ، ان اللہ تواب الرحیم، ایوری تھنگ گوز آن، سو لٹل بٹ فرام دیئر، کوئی بات نہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، پھر جناب یہ انہوں نے روزہ افطار کیا، پھر خیال آیا، ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں آ رہا ہے کم ٹھیک نہیں، اور بھی دن ٹھہر جانے، عیدوں بعد مووی دیکھ لیں گے، عید والے دن دیکھ لیں گے، ٹرون دیکھ لیں گے، ابھی تک کوئی ریکارڈ پہ چڑھی نہیں ہے ان کی بات۔ جب تک وہ اچھا چلو سپوزڈلی انہوں نے مووی دیکھ لی ہے، دل والے دلہنیاں لے جائیں گے، انہوں نے مووی دیکھ لی، اچھا ابھی بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں کو کہ ابھی بھی نہ لکھو، اگر ابھی میرا بندہ توبہ کرے گا، عدیل ڈوگر ابھی توبہ کرے گا، تو جب اگر یہ فوری توبہ کر لے تو سیاہی ضائع نہ کرو۔ So you are given chances over chances, gradually, one from another step, until you are done with the exercise. اس کے بعد ایک برائی لکھی جائے، کوئی 70 نہیں، کوئی 10th نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں۔ تشریف لے آئے، ماشاءاللہ ہم ویلکم کرتے ہیں وحید صاحب کو۔ وحید صاحب ہمارے بہت محترم ساتھی، آگے تشریف لے آئے۔ وحید صاحب وہ ہستی ہیں جنہوں نے یہ قرآن کلاس شروع کروائی تھی، تو وحید صاحب کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، ہمارے انتہائی قابل احترام۔ 12 سال پہلے انہوں نے یہ کلاس، 12 سال ہو گئے ہوتے ہوئے، تو 12 سال پہلے 2015 میں وحید صاحب نے یہ دبستان اقبال میں کلاس شروع کروائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بڑھتا چڑھتا اجر دیں، ان کے گھر والوں کو، ان کے سب بچوں کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کے صاحبزادے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ سمامہ صاحب، ولیوں کا گھرانہ ہے ماشاءاللہ۔ تو ایک تصاوہ سمجھ آ گیا، باب افتعال۔ اب دیکھیں عاصم، ہم کتنے ایڈوانٹیجز پلیس پہ ہیں کہ ایک چائنیز بچے کو یہ الفاظ تو آتے ہی نہیں ہیں۔ کیا خیال ہے کہ چائنیز بچے نے تو اقتدار، اجتہاد، انتظار، انتخاب نہیں سیکھا، برازیلین نے نہیں سیکھا، جرمن نے نہیں سیکھا، ویسٹ انڈین نے نہیں سیکھا۔ The people from the other background, from other culture, from other language, they have not even the iota of these basic diction of Quran. So آپ لوگ دیکھو اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہو سکتے ہو، کتنی بڑی محرومی ہے عربی نہ سیکھو، کیونکہ آپ کی تو ماں زبان ہے۔ ویسے تو اردو کی ماں زبان فارسی ہے، لیکن عربی کے بھی 90% الفاظ آئے ہوئے ہیں، تو کتنا آسان ہے۔ اور پھر ساتھ ایک لفظ میں کہتا ہوں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں، بڑی پرتیں کھلتی ہیں، ایک ایک لفظ دیکھیں کہاں صبر کا لفظ ہے، کتنا عام ہے، ہم سب سمجھتے ہیں۔ صبر کا لفظ اردو میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بیماری آ جائے، کوئی حادثہ آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، بندہ کہتا ہے زیادہ رولانا پا بھائی، تھوڑا صبر کر، اللہ تعالیٰ تے ڈوری سٹ، اللہ تعالیٰ تیری پریشانی دور کر دے گا۔ عربی میں اس سے زیادہ وسیع معنی ہے اس کا کہ ثابت قدمی کرنا، یہ بھی اس کے اندر ہے، پرسیویرنس، اسٹیڈ فاسٹنس، کنسسٹنسی، خود اس بات پہ ڈٹ جانا، جہاد کرنا، اللہ تعالیٰ پہ مکمل توکل کرنا۔ اچھا میں کبھی سوچتا ہوں یہ لفظ دیکھو 14 صدیوں سے ٹریول کرتا ہوا آ رہا ہے، حالانکہ الفاظ جو ہیں وہ ٹریول کرتے کرتے کہیں تھک جاتے ہیں، ان کے معنی محدود ہو جاتے ہیں، اور کہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے معنی وسیع ہو جاتے ہیں، الفاظوں میں الاسٹیسٹی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ثبت کر دی ہیں نا الفاظ، وہ ان کی وسعت اور ان کی گہرائی ساتھ ہم ناپ نہیں سکتے، وہ انتہا ہے۔ وَاصْبِرُوا وَصَابِرُوا، کیا پہ صابرو بھی کہہ رہے ہیں۔ تو جب تک آپ باب نہیں سیکھیں گے، قرآن کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے آپ۔ تو ان کو تھوڑا سا ایفرٹ کریں۔ اور راز کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید سمجھنے کی صلاحیت رمضان میں بڑھ جاتی ہے، تو اب آپ جب سیکھیں گے نا تو زیادہ پرتیں قرآن کی کھلیں گی، تو آپ کیوں نہیں اس کو توجہ کر رہے، اس کو ضرور سیکھیں۔ اقتربا،
कारूबा भी तो अरबी जुबान का ही लफ्ज है, वो करीब हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने लफ्ज लिखा, 17वां पारा यहीं से शुरू हो रहा है, इक्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिम मोरिदून। तो इक्तरबा का लफ्ज यह है कि एहतमाम मुबालगे के साथ क़यामत आई के आई आती जा रही है। अब ये परत जो है डॉक्टर साहब आप पे नहीं खुली, मेरे पे नहीं खुली, बिकॉज वी आर ऑब्लिवियस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द वर्ड्स। साद ने ये पढ़ा हुआ था, साद को अल्फाज के शेड पता थे कि कारूबा और इक्तरबा का क्या फर्क है, आसिम ने पढ़ा था। तो इन पे जो इनको जो लज्जत आई, जो ये पहुंचे हैं वो हम नहीं पहुंचे, तो बात समझ रहे हैं। तो ये अल्फाज को सीखना, उसकी मुराद को पाना जो है वो इन डिक्शन के बगैर मुमकिन ही नहीं है। इज्तनाबा, इज्तिनाब करना आसान थोड़ी है। देखे ना, आपको भूख लगी, प्यास लगी है, रोज़ा ऐसी इबादत है, अल्लाह ताला ने कहा है कि अना उज्ज़ी बिही, कि मैं इस रोज़े की जज़ा हूं। क्यों? क्योंकि कोई तुम देखदा नहीं ना पिया। नमाज ही तो तुहानू लोकी देख रहे ने, तुसी नमाज पढ़ रहे हो, मस्जिद ही जाना लाजिम है तुसी नमाज पढ़न वास्ते, लेकिन रोज़े ही तुहानू कोई वेखदा नहीं पिया, तुसी कल्ले कमरे चो तुसी पानी पी लो। साथ साहब अगर इजाज़त नहीं फिर एक लतीफ़ा सुनाई दूँ आपको। गालिबन रोज़े फ़र्ज़ नहीं थे, तो माँ बाप ने कहा कि रोज़ा रखना है, तो मैं छोटा था ते ना मैं दो जो बजे फुल गर्मियां दे सी, जून जुलाई दे बचपन दे रोज़े रखे। हुण वो घर वाले थोड़ा कैलूला करते थे, मैं चुप करके ना जाना, फ्रिज खोलनी, ठंडे पानी दे 3 गिलास पी लेने। उस तो बाद मैं दुआ करनी, अल्लाह मियाँ 3 तक माफ़ ने, ए स्पेशल तुसी मेहरबानी करना, क्योंकि ए बस हो रही है 3 तो बाद मैं छोटा, अल्लाह मियाँ 3 फुल पीने। कारण कुछ नहीं पता, इफ्तारी होनी, मैंने इनाम मिल रहे ने, बड़ा रोज़ा रखा है फॉर द फर्स्ट टाइम, यू नो ही फेस थर्स्ट एंड भूख प्यास जो भी उन्होंने रोज़ रूटीन सी, ਜਦੋਂ तक नहीं समझ आई वो ठंडे पानी सिर्फ पानी की आदत होती, और ठंडे यख पानी पीने किसी को आज तक नहीं पता चला। 3 आज खोल दिया राज। तो ये है कि ये बहुत बड़ा अजर मिलेगा रोज़े में जब आप मुझे एक दोस्त ने बात की, मेरे पास सनद नहीं है, वो जब से मैंने जुमला सुना मुझे कभी रोज़ा नहीं लगा, कभी रोज़ा नहीं लगा। एक आलिम दीन है, हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, चाइना में कारोबार करते हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, मेरे दोस्त भी क्लास में। मैंने उनको कहा यार रोज़ा बड़ा लग रहा है हाफिज़ साहब, तो उन्होंने एक जुमला कहा, उसके बाद से यकीन करो वल्लाह मुझे आज तक रोज़ा नहीं लगा। मैं एंजॉय करता हूँ उस कैफियत को, ज़ाहिर है फिर सीखने को भी बहुत कुछ मिला। उन्होंने मुझे ये कहा, तैनू पता है दिल रोज़ा मुनाफिक नू लगता है। मुझे वो बात और ये बात, फिर वो डॉक्टर साहब से और बातें सुनी कि रोज़ा लगे ना तो खुश हो जाओ, कि किदे वास्ते भुखे हो, किदे वास्ते प्या, हुण मज़ा आंदा है, भुख लगदी है तो मज़ा आंदा है कि अल्लाह मियाँ देख लो हुण वो बचपन वाली गल नहीं, 3 गिलास ठंडे नहीं। हुण देखो असीं तुहाडे वास्ते कुछ नहीं पींदे ना खाने आ, हुण साडा ध्यान भी नहीं जाता, तुसीं साडे सामने बूफे ला दिओ, असीं कदी तकांगे भी नहीं। क्यों? सानू असीं ये इंजॉय कर रहे हैं कि साडा महबूब साडे को राजी हो रहा है, खा के की कर लेना, खा ही लेना थोड़ी देर बाद, ते कोई मसला नहीं। ए हुण बनते हैं कैफियत सर जी, टाइम लगता है। टूल है लैंग्वेज। कितने मिनट्स हो गए? 18। बस इसको 2 मिनट में हम मुकम्मल कर रहे हैं। इक्ततला, कतला भी था डॉक्टर साहब, पता है ना कि उसने कत्ल किया। तो इक्ततला एहतमाम से, वो जो आसिम हम कह रहे थे ना, 2 मूसा अलैहिस्सलाम बाबे इफ्तियाल, वो गुत्तम गुत्ता हो गए, हम कह रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उसको एक ही गूंसा दिया, तो गूंसा फिर मूसा का गूंसा था, वो बर्दाश्त नहीं कर सका, वो लगा गया वहीं पे बंदा। एतराफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। कोई सामने आए आके एतराफ़ करे, छोटी बात है, अपनी किसी खामी की बात बड़ी बात है। एतराफ़ कहाँ लोग करते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। तो एतराफ़ करना, इज्तमा ये बाबे इफ्तियाल से, इज्तमा नासू लोग इकट्ठे हो गए। इसी तरह इंतशरा भी, मुंतशिर होना भी, ये भी बहुत मुश्किल है। आंसू गैस छड़ देने, लाठी मार देने, पुलिस वाले आके फिर किधरे मजमा जड़ा है वो मुंतशिर होता है, ये भी बहुत मुश्किल है। इख्तिलाफ करना भी बहुत जान जोखन का काम है। हम तो जुहला है ना, मैं तो जाहिल हूं ना, आप तो चलो पढ़े लिखे हैं। इख्तिलाफ हम कर नहीं सकते, इख्तिलाफ काम है उलमा का, क्योंकि इख्तिलाफ के लिए दलाइल चाहिए कि किस बुनियाद पे आप, फिर इख्तिलाफ आप कर सकते हैं, मुखालिफत नहीं आप कर सकते। आप किसी के मुखालिफ नहीं हो सकते। हाँ, आप उसकी राय के खिलाफ चले जाए, लेकिन आपने उसका ओपोजिशन में नहीं उसकी आप जा सकते।
کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کے خلاف آپ ایسے ہی. تو امتحان سر بڑا مشکل کام ہے, امتحان کو سکھا ہوں, اللہ بچائے امتحان. تو التقما فالتقمہ الحوت, کیا مطلب؟ مچھلی نے اس کو نگل لیا. التقما التقام, تو آخر وہ نگلنا آسان تھوڑی تھا. حضرت یونس علیہ السلام کا اگر واقعہ ہے تو وہ ظاہرہ مچھلی کے پیٹ میں ایسے تو نہیں گئے ہوں گے. اچھا قرآن میں ہے للرجال نصیب, مرد جو کمائے ان کا حصہ ہے. مما اکتسبوا, اب مرد ہم سے پوچھیں کمائی 10 روپے کمانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے, کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب؟ پہلے 16 سال پڑھا ہے, ایم اے انگلش کیا ہے, اس کے بعد جتنی نوکری لگتی ہے 10 دن میں تنخواہ ختم ہو جاتی ہے. ادھر پاکستان میں تو یہ حالات ہیں, جو یہاں پہ انفلیشن کا عالم ہے, اتنی 30 دن محنت کرو اور تنخواہ ساری ختم ہو جاتی ہے. جس سطح پہ 0.7 ملین پیپل ان پاکستان 9,000 روپے ان کی پر کیپٹا انکم چل رہی ہے, وہ کیسے گزارا کر رہے ہیں؟ بلو پاورٹی لائن کیسے چل رہے ہیں؟ انی مچی ہوئی ہے ملک. انہوں نے وہ جناب 10 ملین کا غالباً کوئی طیارہ خرید لیا ہے پبلک ایکسچیکر سے. سو nobody has the mind to ask. کچھ نہیں, جنگل کا نظام ہے ادھر, پتہ نہیں لوگ کیسے, ہم لوگ زندہ ہیں, اللہ ہی چلائے جا رہے ہیں اس ملک کو. جو عالم چل رہا ہے تصور نہیں کر سکتے ہم, کیونکہ ہم دیکھیں قرآن مجید صرف یہ نہیں ہے کہ یہ دھیمے سروں میں پڑھنے والی کتاب نہیں ہے. قرآن مجید اقبال پیدا کرتی ہے جس سے ایک تحریک جنم لیتی ہے, اور پھر یہ آ کے حکمرانوں کے در و دیوار ہلا چھوڑتی ہے یہ کتاب. تو جب تک یہ موو نہ بنے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی کیسے ہوں گے؟ جب تک یہ موو نہ بنے, تحریک نہ بنے. سر جادہ و منزل لکھی تھی سید قطب شہید نے کتاب, وہ کتاب لکھنے پہ پھانسی دے دی حکومت نے انہیں, کتاب لکھنے پہ. آپ اندازہ لگائیں, کیونکہ یہ ایمان جو ہوتا ہے نا, ایمان یہ آپ کو چین سے نہیں رہنے دیتا, یہ چین سے نہیں بیٹھنے دیتا, آپ کو چھپ نہیں سکتا یہ ایمان. وہ میں نے آپ کو شعر سنایا تو تھا, رسوائی کے ڈر سے کہیں راز محبت چھپتا ہے, آنسو روکے آہیں روکے رنگ مگر اڑ جائے تو. کسی سے انسان مروب نہیں ہوتا. وہ دیکھو سعد ہے یار, انگلش کلچر سے آیا ہوا بچہ ہے, کوئی یہ عربی پڑھتے ہیں وہاں کے بچے آ کے, میں حیران ہوتا ہوں ماشاء اللہ. آخری بات, وہ ایران کے گورنر بنا کے بھیجا سلمان فارسی کو حضور نے, مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو لقمہ ایک دربار میں گرا ہے نیچے, سلمان فارسی نے اٹھا کے صاف کیا اور کھا لیا. نالا نے ٹھوکا دیتا ہے, انہیں کہا سپر پاور دے دربار چ گئے ہو تسی, اے سیولائزڈ لوگ نے, اے متمدن لوگ نے, اے مہذب لوگ نے, اے نو بڑا معیوب سمجھتے ہیں, تو تھلو چک کے لقمہ کھا. اور جو انہوں نے عربی, تو مجھے ابھی مستحضر نہیں ہے جو انہوں نے عربی میں کہا, ترجمہ یاد ہے, انہوں نے کہا ان احمقوں, جی یاد ہے, ہاں ان احمقوں کے کہنے پر, انہوں نے کہا ان احمقوں کے کہنے پر میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں گا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹ مینس جو کلچر ڈیولپ کر دیا تھا اس میں مروبیت ختم ہو گئی تھی. وہ کسی قسم کا, کسی سپر پاور سے, کسی قسم کی سویلائزیشن سے کچھ مروب نہیں وہ تھے بالکل بھی. ان کو یہ پتا تھا کہ سب سے اچھا راستہ وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.